2.5 अरब रुपया तो है जो विजिबल एक्सपेंस है, इनविजिबल एक्सपेंस इससे भी ज़्यादा होगा। बुनियादी तौर के ऊपर आपने एक मजहबी क्लास को एंगेज किया हुआ है पॉलिटिकल ब्राइब में, इसका कोई टुक्की नहीं बनती, फ़ायदा ही नहीं बनता। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए चाँद के अमल पर 2 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान के 1999 के बाद खर्च हो चुके हैं। जो उन्होंने बात की है कैलेंडर बनाने की, तो अगर वो ऐलान कर दें तो पाकिस्तान के हर शहर में इतने माहिरीन मौजूद हैं जो उनको 10 साल का 100 साल का कैलेंडर बना देंगे, और उनके लिए एक जलसे आम का भी इंतज़ाम हो जाएगा कि वो अपना शौक़ तकरीर पूरा करें। इतनी बड़ी कमेटी की ज़रूरत नहीं है। मौजूदा दौर साइंस का दौर है, मौजूदा दौर में बहुत सारी मालूमात आप जो है जदीद आलात से लेते हैं, और ख़ुद हमारे लोग भी जब चाँद देखते हैं तो दूरबीन से ही देख रहे होते हैं। कब चांद नज़र आता है, कब नहीं आता, और जब नहीं आता तो क्या करें, और जब आता है तो फिर क्या करें। तो ये आसान है, ये इंशाल्लाह हम उलमा पे छोड़ देते हैं। कैक पे मबनी कोई चीज़ नहीं है कि अगर कहें कि वो चांद देख पाते हैं या नहीं देख पाते। हमारे से 2 घंटे का फ़र्क है सऊदी अरब का, हमारे पूरा एक दिन का फ़र्क डल जाता है। KP में नज़र आ जाता है, कभी बलूचिस्तान में, और इधर नज़र नहीं आता। जो साइंसी जो है ना, हमारी जो मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको जो है ना ये इख्तियार देना चाहिए। तो रोहित दलाल कमेटी भी तो कैमरों का सहारा लेती है, और वो भी एक साइंटिफिक आलात हैं, ज़्यादा साइंटिफिक आलात को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान में जैसे ही रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू होता है, आम लोगों में ईद के चांद को लेकर बहस शुरू हो जाती है। चंद बरसों से शवाल का चांद यानी ईद उल फितर के दिन का तयन एक तनाज़े की सी हैसियत इख्तियार कर चुका है, और रमज़ान के आखिरी 2-3 आयाम बाकायदा एक हिजान की नजर हो जाते हैं कि पाकिस्तान की मरकजी रुयत हिलाल कमेटी शवाल के चांद यानी ईद उल फितर का ऐलान करेगी, या पेशावर की मशहूर ज़माना मस्जिद कासिम अली खान की तश्कील करदा रुयत हिलाल कमेटी चांद का ऐलान कर देगी। पूरे मुल्क में एक साथ एक ही रोज ईद मनाई जाएगी या फिर 2 ईदें होंगी। पाकिस्तान में ईद सऊदी अरब के साथ होगी या बाद में होगी। बाज अफराद जैसा कि साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मौक़िफ़ था कि कमरी कैलेंडर जदीद साइंसी असूलों और टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया जाना चाहिए, जो कि उन्होंने अपनी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में तैयार भी करवाया। मई 2019 में फवाद चौधरी ने कमरी कैलेंडर की तैयारी और चांद देखने के लिए साइंसी तरीकों के इस्तेमाल की तजवीज़ पेश की तो मुल्क के मजहबी हलकों में भूचाल आ गया, और मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने वफाकी वजीर की इस तजवीज़ को रद्द कर दिया। मैंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को और जो और लोग थे रोहित के, मैंने उन्हें कहा कि देखिए, अगर तो खाली आँख से देखना है और इसमें कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो सकती तो ये तो शरई मसला है, ये तो फिर मुझे नहीं पता इसका। लेकिन अगर आप ऐनक लगा के देख रहे हैं तो वो तो फिर टेक्नोलॉजी है, और अगर आप खाली आंख से देखना चाहते हैं तो फिर तो रोयत हिलाल 18-20 साल के लड़के लड़कियों पे होनी चाहिए, जिनकी नज़र जो है वो 6x6 होगी। आपको तो मैं सामने बैठा नज़र नहीं आ रहा, तो आप कैसे चाँद जो है वो देखेंगे। अगर आप ये कहें कि नहीं खाली आंख से चाँद देखना है, फिर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जेलम, साहिवाल, गुजरांवाला, गवादर, हैदराबाद, ये अपना अपना चाँद देखेंगे और अपनी अपनी ईद करेंगे, फिर तो एक ईद नहीं हो सकती। और उन्होंने ये फरमाया कि मौसमियात और सुपार्को के माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी, तो शायद उनकी अपनी निज़ाम से लाइल्मी का आलम यह है कि डिप्टी चीफ मैनेजर स्पेस साइंस सुपार्को
मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के मेंबर हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि महकमे मौसमियात में इजलास मुनक़िद होता है और महकमे मौसमियात फ़नी मुआवनत के लिए मौजूद होता है। उन्होंने ये कहा कि उलमा भी दूरबीन में देखते हैं, तो आज मैं ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि जब से हम इस निज़ाम से वाबस्ता हैं, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि खुले आसमान पे चाँद नज़र न आया हो और दूरबीन में नज़र आ गया हो। जब होता है तो नज़र आता है, खुले आसमान में भी नज़र आता है, दूरबीन में भी नज़र आता है। हदीस में वाज़े अल्फाज हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि चाँद देखकर रोज़ा रखो और चाँद देखकर ईद करो, और अगर चाँद मतला साफ़ नहीं है तो अय्याम 30 पूरे करके आप ईद करो। ये हदीस के वाज़े अल्फाज हैं और इसी पर सारा इन्हिसार है रुयत हिलाल का। दुनिया के जो ममालिक हैं उनमें भी रुयत हिलाल के निज़ाम मौजूद है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रुयत हिलाल कमेटी का जो निज़ाम है वो शाद व नादिर किसी मुल्क के अंदर हो जो रुयत पर फैसला करता है। हमारे पास जो क्राइटेरिया इसका होता है वो सादा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जब सूरज ग़रूब हो जाता है और उसके बाद चाँद के ग़रूब होने में अगर 35 मिनट्स या इससे ज़्यादा टाइम है हमारे पास उफ़क़ पे रहने के चाँद के, और उसका एंगल जो है अज़ीमुथल एंगल जो वो ज़मीन के ऊपर वो नज़र आ रहा होता है वो 8 डिग्री या इससे ज़्यादा हो, तो फिर जब ये दोनों क्राइटेरियाज़ मीट कर रहे हों तो हम कहते हैं कि जी चाँद नज़र आ जाएगा। उसमें फिर हम देखते हैं कि जी चाँद की एलिमिनेशन कितने परसेंट है, चाँद आपको जो उसका वो हिलाल नज़र आता है वो कितने परसेंट है। नॉर्मल जो होता है वो पहले दिन जो होता है वो तकरीबन आप कह लें कि 1% या 2% ज़्यादा से ज़्यादा होगा, लेकिन ज़्यादा 1% होता है जो वो बरीक सा बिल्कुल आपको नज़र आता है। ये 3 क्राइटेरियाज़ होते हैं जो हमें ये चाँद देखने में मदद करते हैं। पाकिस्तान में रुयत हिलाल अक्सर औकात तनाज़ात का शिकार हो जाती है, इसलिए मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के यहाँ भी इस मौजू पर एक राय नहीं पाई जाती और ज़्यादातर उलमाए कराम सदियों से चली आती रवायत को ही थामे रखने पर इक्तफा करते हैं। लेकिन मजहबी तबकात में से ही बाज़ औकात नई आवाज़ें भी बुलंद होती हैं। उलमाए किराम ने इस हवाले से बहुत काम किया है। जो साइंसी आलात हैं इनकी यकीनन गुंजाइश है, लेकिन एक मुआविन आलात के तौर पर, एक मुआविन ज़रिया के तौर पर, और इसमें बड़ी तफसील है। मसलन 29वां दिन जो है उसमें इस बात का तयन ज़रूरी है कि चाँद देखा जा सकता है या नहीं, या गवाह आ सकते हैं या नहीं। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि साइंसी आलात, तो साइंसी आलात यकीनन मुआविन ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल मुफीद भी है और ज़रूरी भी है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन मौलाना ताहिर अशरफी अगरचे रुयत हिलाल के हवाले से इंसानी आँख की रुयत और जदीद साइंसी आलात की मदद को गैर मुनासिब नहीं समझते, लेकिन वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कायम करता मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के हुजम पर एतराज़ ज़रूर उठाते हैं। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी कमेटी की ज़रूरत नहीं है। मौजूदा दौर साइंस का दौर है। मौजूदा दौर में बहुत सारी मालूमात आप जो है जदीद आलात से लेते हैं, और ख़ुद हमारे लोग भी जब चाँद देखते हैं तो दूरबीन से ही देख रहे होते हैं। तो इसमें अगर मैं समझता हूँ 2 चीज़ें कर लेनी चाहिए। एक तो इसमें मज़ीद जो साइंसी उलूम के माहिर हैं, जो फ़ल्कियात के माहिर हैं वो हों। अगर उलमा रखने हैं तो हर मकतबा फ़िक्र का एक आलिम रख लें, आप एक चेयरमैन रख लें, उसके साथ ये हज़रात हों, तो एक ये 10-12 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी हो जो चाँद को देखे और उसका फ़ैसला कर ले। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी कमेटी की ज़रूरत नहीं है जो हमारे यहाँ बनती है, और फिर उसी वजह से तनाज़ात भी पैदा होते हैं। ज़ाहिर है कि उसमें कानून साज़ी की ज़रूरत है।
اگر ہمارا ملک قانون بنا دے کہ مثلاً ہمارا قانون یہ ہو کہ جو فقہی تصور ہے مطلع یعنی زون کہ جہاں پہ چاند دکھائی دے اس کا تعین ہو جائے اور پھر قانون بن جائے تو پھر یہ ممکن ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. مثلاً سعودی عرب نے یہ ذمہ داری جو ہے یہ قاضی کو دی ہے اور قاضی القضات کو دی ہے. تو یہاں بھی ہمارے ہاں جو وفاقی شرعی عدالت ہے قانونی ذریعے سے یہ ممکن ہے کہ اس کو یہ ذمہ داری سونپ دی جائے کیونکہ بہرحال شہادت جو ہے یہ قضا کا ایک حصہ ہے, یہ ایک فیصلہ ہے قاضی کا. تو یہ صورتیں ممکن ہیں یعنی لیکن اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. کیبنٹ کھڑی نہیں ہوتی کسی معاملے کے اوپر, کوئی بڑا فیصلہ کیا ہی نہیں ہم نے. پی ٹی آئی کی حکومت میں جو المیہ رہا کہ ہم تو لوکل گورنمنٹ نہیں کرا سکے جس کے اوپر ایک کنسنسس ہونا چاہیے تھا. یہ تو پھر بھی چلو ایک کنٹروورشل ایشو تھا, کچھ نہیں تھا. پھر دیکھیے ہمارے ہاں ایجنسیز ہیں, ہمارے ہاں پروونشل گورنمنٹس ہیں, پریشر گروپس ہیں جو بنیادی طور پہ جو رویت ہے یا اسلامی نظریاتی کونسل ہے یا شریعت کورٹ ہے اس کے اوپر بلینز آف روپیز خرچ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ایک طبقے کو پولیٹیکل برائب کیا ہوا ہے. ایکچولی آپ نے یہ کوئی اسلام کی خدمت کے لیے یہ چیزیں نہیں بنی ہوئی یا ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ اس سے کوئی مذہبی پاکستان کو حوالوں میں مدد ملتی ہے, چیزوں میں ملتی ہے. جو حکومتیں ہیں یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے یہ ادارے اور یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ ہم مذہبی طبقے کو اکاموڈیٹ کر سکیں, اور یہ اس اکاموڈیشن کے خلاف ہو جاتا ہے جب ہم سائنس کو بیچ میں لے کے آتے ہیں یا کوئی عقل کے اوپر یا ریزن کے اوپر بات کرتے ہیں. اس میں شک نہیں کہ پاکستان میں چاند دیکھنے اور اسلامی سال کے کیلنڈر کا آغاز عام طور پر مقامی سطح پر تنازعات کا موجب رہا ہے. اس حوالے سے تنازعات کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پاکستان کی اپنی تاریخ. حکومتی سطح پر اس حوالے سے پہلا باقاعدہ قدم ذوالفقار علی بھٹو دور میں اٹھایا گیا جب قومی سطح پر قمری مہینوں کا چاند دیکھنے کے لیے ایک مرکزی رویت ہلال کمیٹی بنائی گئی. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے باقاعدہ قیام سے بہت پہلے چاند نظر آنے یا نہ نظر آنے کے معاملے پر تنازعات کا آغاز ہو چکا تھا. سب سے پہلا تنازع 1958 میں سامنے آیا جب پہلی مرتبہ پشاور میں مرکزی حکومت کے اعلان سے ایک دن پہلے عید منائی گئی. رویت ہلال کے معاملے پر قومی سطح پر دوسرا تنازع ایوب خان دور میں پیدا ہوا. 1961 میں ایوب خان حکومت نے رات گئے اپنا رویت ہلال کا اعلان تبدیل کیا جس کے نتیجے میں ملک میں 2 عیدیں منائی گئیں جبکہ پشاور میں پہلے ہی سعودی عرب کے چاند کے مطابق عید منائی جا چکی تھی. یوں 1961 میں پاکستان کے مختلف حصوں میں مجموعی طور پر عید الفطر 3 مرتبہ منائی گئی. پھر 1966 اور 67 میں رویت ہلال کا تنازع اس قدر بڑھ گیا کہ حکومتی اعلانات کے مقابلے میں مختلف مکاتب فکر کے اپنے اعلانات سامنے آنے لگے اور بالآخر حکومت کو کئی ممتاز مذہبی رہنماؤں کو نظر بند کرنا پڑا. ہر سال عیدین کے مواقع پر رویت ہلال کے معاملے پر بڑھتے ہوئے تنازعات کی روک تھام کے لیے باقاعدہ ایک مرکزی رویت ہلال کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. حکومتی سطح پر یہ قدم چاند دیکھنے کے عمل کو منظم اور متفقہ بنانے کے لیے اٹھایا گیا. مرکزی رویت ہلال نام کی اس کمیٹی کے چیئرمین اور اراکین کی مدت کا دورانیہ 3 سال مقرر کیا گیا. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے 2 درجن سے زائد ممبران سال میں 4 مرتبہ جمع ہوتے ہیں. کمیٹی کے ممبران اور سپورٹنگ سٹاف رمضان کا چاند پشاور میں دیکھتے ہیں, شوال کا چاند اسلام آباد میں دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے, ذوالحج کا چاند کراچی میں دیکھا جاتا ہے اور اسی طرح کمیٹی ممبران محرم کا چاند کوئٹہ میں دیکھتے ہیں. اگر مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے سائز کو دیکھا جائے تو اس میں شامل زونل کمیٹیاں بھی کئی دہائیوں سے چاند دیکھنے کا کام کر رہی ہیں. ان زونل کمیٹیوں کے ارکان کی تعداد 32 ہے جو ہر ماہ بڑے شہروں میں چاند دیکھنے کے لیے مل بیٹھتی ہیں. یہ زونل کمیٹیاں ہر ماہ کی 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کے لیے میٹنگ کرتی ہیں. موجودہ اور ریٹائرڈ ممبران اور مذہبی امور کی وزارت کے ملازمین سے حاصل شدہ معلومات کے مطابق مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے پچھلے 25 برسوں میں چاند دیکھنے کے لیے 100 اجلاس طلب کیے جبکہ زونل کمیٹیوں نے ملک میں چاند دیکھنے کے لیے
300 इजलास मुनक्किद किए। हम इन्वेस्टिगेट्स की तहकीकात के मुताबिक 1999 के मरकजी रूयत हिलाल कमेटी के इजलास में शिरकत करने वाले मेंबरान और मुआवन अमले की तनख्वाहों, खाने पीने, रिहाइश और सफरी अखराजात पर मजमूई तौर पर 57 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2001 के बाद जोनल कमेटियों के मुख्तलिफ शहरों में 300 इजलास मुनक्किद किए जा चुके हैं, जिन पर मजमूई तौर पर 95 करोड़ रुपए खर्च हुए। वजारत मजहबी अमूर, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत, स्पार्को और महकमा मौसमियात के 25 से ज़ायद मुलाजमीन मरकजी रूयत हिलाल कमेटी की मुआवनत करते हैं। इन मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर मराहत पर 20 बरसों में कौमी खजाने से 17 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 2.5 अरब रुपया तो है जो विजिबल एक्सपेंस है, इनविजिबल एक्सपेंस इससे भी ज़्यादा होगा। और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि बुनियादी तौर के ऊपर आपने एक मजहबी क्लास को एंगेज किया हुआ है पॉलिटिकल ब्राइब में, इसका कोई तुक्की नहीं बनती, फ़ायदा ही नहीं बनता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, थोड़ी बहुत भी जो बंदा सेंस रखता है उसको पता है कि चांद को जो कैलकुलेट करना है वो इतना आगे जा चुका है कि उसमें ये प्रॉब्लम, असल चीज़ तो रोयत है ना, गवाही है। लॉजिकल तो यही है कि आपकी जो हद है, जो स्टेट की जो बाउंड्री है, वहाँ पे वो आ जाए। लेकिन हमारे वो भी बड़े इख्तलाफ हैं। कोई कहता है कि नहीं, सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो मिलाना सही है, कोई कहता है नहीं, हमारी हद में नज़र आना चाहिए। तो ये तो देखिए, ये तो अब उन्होंने डिसाइड करना है, जो मजहबी हल्के हैं उन्होंने। लेकिन एक दफ़ा आप ये फ़ैसला कर लें कि नहीं, हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, तो फिर ये ज़िद करना कि पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो हलाल है और नई टेक्नोलॉजी हराम है, वो फिर लॉजिकल नहीं। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए, चाँद के अमल पर 2 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान के 1999 के बाद खर्च हो चुके हैं। हमने जो मुख्तलिफ अफराद के इंटरव्यूज़ किए हैं, उससे ये लगता है कि जो चाँद का अमल है उसमें इस्लाम की बातें ज़रूर हैं, सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी हैं, लेकिन इस चाँद का अमल एक साइंटिफिक अमल है। आपको 50 साल तक या इससे ज़ायद भी हमारा मेट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इदारे हैं, स्पार्को है, वो आपको एक कैलेंडर दे सकता है जिससे बिल्कुल तय होगा कि ये चाँद 29 तारीख का है, 30 का है और ये चाँद कब नज़र आना है। तो ये जिद्दत मॉडर्न दौर की, इसको अगर अडॉप्ट किया जाए तो रूयत हिलाल कमेटी की सिर्फ दीन और दीनी मामलात तक चीज़ें महदूद हों, लेकिन चाँद देखने का अमल इन इदारों से लिया जा सकता है। पहली बात तो ये, मेरा नहीं ख्याल इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ हो, इसको देखना चाहिए, क्योंकि इजलास में सिर्फ आप जो है होटल देते हैं एक दिन का या किराया देते हैं, तो अगर इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है तो ये एक सवालिया निशान है, किधर लग गया इतना पैसा। गुज़श्ता कई सालों से एक क्लिप चल रहा है कि रूयत हिलाल कमेटी के ऊपर बहुत बड़ा बजट होता है। यकीन जानिए 2007 से मैं रूयत हिलाल कमेटी में मौजूद था। हमें शुरू में फ़ी मेंबर 500 रुपये एजाज़िया मिलता था कन्वेंस अलाउंस के नाम पर। अगर सूबे से बाहर जा रहे हैं, मरकज़ में देख रहे हैं, तो रिटर्न टिकट मिलता था सिर्फ मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी वालों को। जोनल वालों को 500 और मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी वालों को 1000 रुपये मिलता था। उसको बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी का। जोनल का इससे आधा है। मिनॉरिटी की मिनिस्ट्री कह लें तो वो भी मजहबी अमूर का काम कर रही होती है, कहीं डायरेक्ट मजहबी अमूर है, तो उसकी ज़रूरत है। इस्लाहात की तो हर वक्त और हर लम्हा ज़रूरत रहती है बेहतरी के लिए। जिन ममालिक में दिन रात एक, उनमें अगर कहीं भी चाँद नज़र आ जाए तो हम ईद का या रमज़ान शरीफ का ऐलान कर सकते हैं, तो ये भी मुमकिन है। गवर्नमेंट अपने आप को एक फ़ैसला करे कि देखिए हम इस दिन ईद मना रहे हैं और वो चीज़ साइंस से साबित हो रहा है। आई मीन गवर्नमेंट को तो नहीं ना इस तरह से एक लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहिए।
رویت ہلال کے حوالے سے گرما گرم بحث اور تنازع اس وقت شروع ہوا جب جولائی 2020 میں ذوالحج کے چاند کو لے کر وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان کے درمیان بیانات کی جنگ شروع ہو گئی۔ فواد چودھری اور مفتی منیب الرحمان کے درمیان یہ تنازع چاند دیکھنے کے روایتی اور سائنسی طریقوں کے استعمال پر اختلافات کی عکاسی کرتا تھا۔ فواد چودھری سائنسی ٹیکنالوجی کے استعمال کے حامی تھے، جبکہ مفتی منیب الرحمان صدیوں سے چلی آتی روایت پر زور دیتے رہے۔ سائنس کی گواہی اس درجے تک قبول ہوگی کہ کسی بشری آنکھ نے دیکھا ہو، اس لیے کہ حدیث میں جو لفظ ہے لا تصوموا رؤیت الہلال، آنکھوں سے چاند کا دیکھنا، اگر اس کو دیکھ لیا چاہے وہ عام آدمی دیکھ رہا ہے تو اس میں پھر ہم سائنس سے پوچھیں گے جی یہ جو عام آدمی نے گواہی دی کیا ممکن تھا اس دن اس وقت چاند کا آنکھوں سے نظر آنا؟ وہ ہمیں معاونت کریں گے کہ جی اس وقت اس دن اس چاند کی اتنی عمر تھی، اتنی صلاحیت تھی کہ انسان بشری آنکھ سے دیکھ سکتا تھا، تو پھر ہم اس کی گواہی کو غور و فکر کے درجے میں لا کر اس پہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ ورنہ اگر سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کی نہ عمر تھی نہ صلاحیت تھی دیکھنے کی، پھر چاہے کوئی بھی کہے پھر اس کا اعتبار نہیں۔ باقی جو انہوں نے بات کی ہے کیلنڈر بنانے کی، تو اگر وہ اعلان کر دیں تو پاکستان کے ہر شہر میں اتنے ماہرین موجود ہیں جو ان کو 10 سال کا 100 سال کا کیلنڈر بنا دیں گے، اور ان کے لیے ایک جلسے عام کا بھی انتظام ہو جائے گا کہ وہ اپنا شوق تقریر پورا کریں۔ ہمارے جناب فواد چودھری ہر روز اپوزیشن کے لتے لیتے تھے، شاید انہوں نے کسی عامل کی مدد حاصل کی ہوگی، اپوزیشن نے اور اپنی جان چھڑا دی ان سے، تو اب انہیں شوق ہے کہ کوئی نیا عنوان تلاش کریں۔ انہیں چاہیے کہ اپنی جو فرض منصبی ہے ادا کریں، اور میرا تو یہ بھی مشورہ ہے کہ پارلیمنٹرین اور کیبنٹ کے لوگوں کو تاریخ پاکستان کا ضرور ایک شارٹ کورس کرانا چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر رویت ہلال کمیٹی کا تذکرہ ہونے لگا جب 2021 میں کمیٹی کے اعلان کے بعد ملک بھر میں عید الفطر منائی گئی، لیکن کمیٹی کے بعض ارکان نے اس فیصلے کو غلط قرار دیتے ہوئے عوام کو تلقین کی کہ ایک روزہ قضا کے طور پر رکھا جائے۔ ان ارکان کا موقف تھا کہ چاند نظر آنے کی شہادتیں مستند نہیں تھیں اور رویت ہلال کمیٹی نے جلد بازی میں فیصلہ کیا۔ جہاں تک تعلق ہے کہ سائنس کی مدد نہیں لی جا سکتی، تو اس میں عرض کروں سائنس قرآن کے خلاف نہیں ہے، اسلام کے خلاف نہیں۔ ہاں، قرآن کو سمجھنے میں، اسلام کو باریک بینی میں سمجھنے میں مددگار اور معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ سائنس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چاند کی پیدائش ہو گئی نہیں، اور سائنس ہی بتاتی ہے کہ انسانی بشری آنکھ جس چاند کو دیکھ سکتا ہے وہ چاند کی عمر کم از کم 19 گھنٹے ہونی چاہیے۔ 19 گھنٹے سے کم میں کوئی یہ کہے کہ مجھے چاند نظر آ گیا، ممکن ہی نہیں ہے۔ 19 گھنٹے سے 22 گھنٹے کے درمیان کا یہ وقت ہوتا ہے، اس میں انسان بشری آنکھ سے، اور اگر 18-19 گھنٹے کا ہو تو دوربین کی مدد سے دیکھ سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزارت مذہبی امور ہماری جو ہے وہ اس میں بہت ساری تبدیلیاں بھی ہونی چاہیے، وہ کام بھی بہت اچھا کر رہی ہے، اس کو مزید اس کے اندر اصلاحات آنی چاہیے، لیکن اس کی ضرورت ہے۔ پاکستان نہیں، پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہیں منارٹی کی منسٹری کہہ لیں تو وہ بھی مذہبی امور کا کام کر رہی ہوتی ہے، کہیں ڈائریکٹ مذہبی امور ہے، تو اس کی ضرورت ہے۔ اصلاحات کی تو ہر وقت اور ہر لمحہ ضرورت رہتی ہے بہتری کے لیے، لیکن جس طرح ابھی اس وزارت کو بین المذاہب ہمانگی کے حوالے سے بھی ایک اس میں شامل کیا گیا، اور اس پہ وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں، اور پھر حج کے معاملات کو یہ دیکھتی ہے، تو آگے کے حالات میں مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سعودی عرب کی حکومت اصلاحات کر رہی ہے،
تو وزارت مذہبی امور کا اتنا کام رہ جائے گا حج کے ساتھ کہ وہ ایک خط و کتابت یا اس حد تک عملی طور پر وہ سارا نظام جس طرح سعودی عرب جدید ترین نظام کے تحت جا رہا ہے، حج کا بھی جو ہے وہ اسی جس طرح یورپ وغیرہ میں شروع ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے ویسا ہی ہو جائے گا۔ اب اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں تو یہ ممکن ہے کہ مثلاً ہم زون کا تعین کریں، مثلاً ہم کہیں کہ جن ممالک میں دن رات تھے ان میں اگر کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو ہم عید کا یا رمضان شریف کا اعلان کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے۔ اطلاعات کے ذرائع جو وہ اب بہت عام ہو گئے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے کس خطے میں چاند نظر آیا، چاند نظر نہیں آیا، اور پھر اس طریقے سے جو مدار ہے یعنی زمین کی جو گردش ہے سورج کے ساتھ، اس کا جو اتصال ہے اور پھر اس کا انعکاس چاند کے اوپر، اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے دائرہ علم میں آ گئی۔ چاند جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ جی اپنا وہ ڈیلی اس کی روٹین ہوتی ہے، وہ بدلتا رہتا ہے، اور یہ سائنٹیفک فینامیناز ہے، اس میں ایک سیکنڈ کی کمی بیشی نہیں آ سکتی کہ ہم کہیں نا کہ جی آج اتنے منٹ پہ یا اتنے سیکنڈز پہ غروب ہونا ہے، تو ہر چیز اس کی کیلکولیٹڈ ہے، تو اس کا اینگل جو ہوتا ہے وہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ بھی ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، ورنہ تو ہم عام لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں ان کو ہوتا کہ جی کس سائڈ پہ ہے یا کدھر ہے، ہم اس کو جو اپنی دوربین اگر دوربین سے دیکھنا ہے تو وہ بھی ہم اینگل جو اس پہ ہوتا ہے جس پہ چاند، تو اس پہ فوکس کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ نظر آ جاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں عام طور پر مرکزی رویت حلال کمیٹی کے اعلان کو اہم نہیں سمجھا جاتا اور صوبے کے زیادہ تر شہروں میں سعودی عرب کے ساتھ عید منائی جاتی ہے۔ پشاور میں قاسم علی شاہ صاحب وہ سعودی عربیہ کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن دیکھیں ان کا عقیدہ ہے، آپ فورس تو نہیں کر سکتے انہیں کہ آپ نہ جائیں، اور وہ اپنی عید منانا چاہتے ہیں وہ اس کے مطابق جائیں، آپ کیسے فورس کر سکتے ہیں؟ بٹ آئی تھنک دا اونلی تھنگ از دیٹ گورنمنٹ اپنے آپ کو ایک فیصلہ کرے کہ دیکھیے ہم اس دن عید منا رہے ہیں، اور وہ چیز سائنس سے ثابت شدہ ہے۔ آئی مین گورنمنٹ کو تو نہیں نا اس طرح سے ایک لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہیے، ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کو تو ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے اور اپنا جو طریقہ ہے اس میں جدت لانی چاہیے، اور سائنس نے بتایا ہوا ہے اس دن چاند جو ہے آپ کی حدود میں نظر آئے گا، آپ اس دن وہ عید منائیں اور اللہ خیر سمجھیں۔ رویت حلال اور جو اسلامی نظریاتی کونسل یا یہ بھی اگر آپ چیزیں دیکھیں تو یہ بھی ایک ماڈرن سٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے طور پہ اس کو لگایا گیا تھا۔ سعودیہ میں میرا خیال اکثر ہوتا ہے، انہوں نے اپنا اسلامی کیلنڈر چونکہ چاند کے حوالے سے ہوتا ہے تو وہ اس کو پہلے بنا لیتے ہیں، تو اگر ہم بھی کر لیں یا دیکھیں اس طرح کی کوئی کوشش ہو جائے تو اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ یہ خالصتاً مذہبی، دینی اور شرعی مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اندر دنیاوی رائے کو مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ برادر اسلامی ملک سعودی عرب میں چاند دیکھنے کا عمل سپریم کورٹ کی زیر نگرانی ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ عوام سے درخواست کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص چاند دیکھے تو وہ قریبی عدالت میں گواہی دے۔ اگرچہ سعودی علماء فلکیاتی حسابات کو ایک معاون ذریعے کے طور پر دیکھتے ہیں، مگر اصل فیصلہ آنکھ سے دیکھنے مجرد رویت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اگر دو معتبر گواہ چاند دیکھنے کی شہادت دیتے ہیں تو مہینہ شروع ہونے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں مختلف مقامات پر رویت ہلال کمیٹیاں کام کرتی ہیں جو چاند دیکھنے کے لیے خاص مقامات پر جاتی ہیں، جیسے سدیر، تمیر اور دیگر علاقے جو چاند دیکھنے کے لیے مشہور ہیں۔ چاند دیکھنے کی تصدیق کے بعد سعودی سپریم کورٹ باضابطہ اعلان کرتی ہے جو اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے نشر کیا جاتا ہے۔ ایس پی اے، ٹی وی چینلز سرکاری نیوز ایجنسی ہے۔ بعض اوقات سعودی عرب میں چاند دیکھنے کے اعلان پر فلکیاتی ماہرین اور دیگر مسلم ممالک کے علماء میں اختلافات بھی دیکھنے میں آتے ہیں، خاص طور پر جب فلکیاتی حسابات کے مطابق چاند نظر آنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، لیکن انسانی شہادتوں کی بنیاد پر مہینے کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ رویت حلال
اور جو اسلامی نظریاتی کونسل یا یہ بھی اگر آپ چیزیں دیکھیں تو یہ بھی ایک ماڈرن سٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے طور پہ اس کو لگایا گیا تھا، اور خیال یہ تھا کہ یہ کنٹروورسیز ختم کریں گے، لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے اس سے بہت دور چلے گئے۔ اب مثال کے طور کے اوپر اگر آپ نے جو انٹرپریٹیشن کرنی ہے، جو تشریح ہے، فتویٰ ہے، مذہب کا جو استعمال ہے، وہ زمان اور مکان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں کئی ملکوں نے، سعودیہ میں میرا خیال اکثر ہوتا ہے، انہوں نے اپنا اسلامی کیلنڈر چونکہ چاند کے حوالے سے ہوتا ہے تو وہ اس کو پہلے بنا لیتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی کر لیں یا دیکھیں اس طرح کی کوئی کوشش ہو جائے تو اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ۔ دیکھیں سائنس ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم ترقی یافتہ ملکوں میں چلے جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جی ہمارے لوگوں کو پہلے پتہ ہو، کر سکتے ہیں، کوئی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ چاند کا یا یہ تو آپ ہزاروں سال کا پہلے نکال سکتے ہیں، اس میں تو کوئی کمی بیشی آتی نہیں۔ اگر ان چیزوں میں تھوڑی سی کمی بیشی آئے گی نا تو وہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ یعنی اب دنیا نینو سیکنڈز میں جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ سیکنڈ کا تصور بھی اب ختم ہے، ہم تو نینو سیکنڈز کی بات کرتے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ یہ خالصتاً مذہبی، دینی اور شرعی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے اندر دنیاوی رائے کو مسلط نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس کے اندر معاونت تو ہو سکتی ہے کہ بھئی مفتی صاحب 19 گھنٹے ہو گئے تھے چاند کے، پاکستان میں کہیں نظر نہیں آیا چاند، یہ سوال تو کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب پاکستان میں 20 گھنٹے ہو گئے، پاکستان میں کہیں بھی نظر نہیں آیا، آپ نے فیصلہ کر دیا، آپ کا سوال بنتا ہے۔ لیکن اس کی عمر ہی نہیں ہے، صرف اور صرف سائنس پر وہ کر لینا، گنتی کے حساب سے 29 دن کر لو، 30 دن کر لو، بھئی کبھی 29 کے بھی نظر آئے گا، کبھی 30 کے بھی نظر آئے گا، یہ تو نظام ہے۔ 2025 میں بھی رویت ہلال کے حوالے سے تنازعات جاری ہیں۔ مثال کے طور پر رواں رمضان المبارک کے چاند کے اعلان میں تاخیر اور مختلف علاقوں میں چاند نظر آنے یا نہ آنے کی اطلاعات کے باعث عوام میں ابہام پیدا ہوا۔ سائنسی علوم جو ہے نا وہ آج کی دنیا میں ایک حقیقت کے طور پر سامنے ہے اور کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی حکومت نے یہ رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ لوگوں پہ خرچہ بوجھ بنائی ہوئی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کے پی میں نظر آ جاتا ہے، کبھی بلوچستان میں، اور ادھر نظر نہیں آتا۔ جو سائنسی جو ہے نا ہماری جو منسٹری ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کو جو ہے نا یہ اختیار دینا چاہیے، جو فیصلہ وہ کرے وہ نظر آ جاتا ہے۔ پوری دنیا میں پتہ ہوتا ہے کہ جی پاکستان میں اور انڈیا میں اور فلاں جگہ جو ہے نا آج نظر آئے گا اور فلاں جگہ پہ جو ہے نا آئے گا۔ سعودی عرب میں جو ہے نا وہ آگے اور بالکل پرفیکٹ تھا، اور ہمارا پھر وہی ہوا کہ کہیں انہوں نے روز رکھ دیا کے پی میں کہ جی ہمیں نظر آ گیا، ادھر ہماری طرف نہیں آیا۔ یہ علماء بہتر بتا سکتے ہیں، ایک اسلامی سوال ہے اس میں۔ میرا جہاں تک ایز اے مسلم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں رویت ہلال کمیٹی کو ماننا چاہیے۔ سائنٹیفک علوم کو ترجیح دیں، کیونکہ سائنٹیفک علوم جدید علوم ہے، اس میں مشینری زیادہ ہے۔ اس وقت رویت ہلال کمیٹی بھی تو کیمروں کا سہارا لیتی ہے، اور وہ بھی ایک سائنٹیفک آلات ہیں، لہذا سائنٹیفک آلات کو ترجیح دینی چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں بعض اوقات مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اعلان سے قبل ہی عید منانے کی روایت برقرار ہے، جو اکثر اوقات تنازعات کا باعث بنتی ہے۔ بعض اوقات حکومتوں اور مذہبی اداروں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق سربراہ قبلہ ایاز کہتے ہیں کہ اس موضوع کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم سے بھی اٹھایا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس موضوع پہ بہت کام کیا ہے، اور تقریباً یوں سمجھیں کہ کوئی پہلو اس عنوان کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش موجود نہ ہو۔ تو اس میں ہم نے متعدد سفارشات دی ہیں، جن میں ایک سفارش یہ بھی ہے کہ آج کل کے دور میں جب کہ ظاہر ہے کہ جہاز ہے، ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، اطلاعات کے ذرائع جو وہ اب بہت عام ہو گئی ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے کس خطے میں چاند نظر آیا، چاند نظر نہیں آیا۔